Bismillahirrahmanirrahim. What is language? Its design, features, nature of language, and finally functions of language. لینگویج کیا ہے؟ اس کی مختلف ڈیفینیشن کی جاتی ہے، لیکن سمپلسٹ جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ بنتی ہے سیٹ آف سگنلز اینڈ سمبلس ٹو کمیونیکیٹ. کچھ بھی سگنلز یا سمبل سے اچھا اس ڈیفینیشن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ورڈز ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے، یہ اس کو پورا کرتے ہیں چونکہ وربل بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، نان وربل بھی ہوتی ہے. کچھ ورڈز کی صورت میں ہوتی ہیں، کچھ پکچرز کی صورت میں ہوتی ہے. جس طرح ایجپشین لینگویج ہے، ایموجیز لینگویج، اس میں تصویروں کے ذریعے سے میسج کنوے کیا جاتا ہے. وہ میسج ہی ہے، وہ لینگویج ہی ہے، کمیونیکیشن ہی ہو رہی ہے، لیکن ورڈز نہیں آ رہے، مطلب ورڈز ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ بھی سگنلز ہوں گے یا سمبلز ہوں گے. اچھا اور بھی بہت ساری ڈیفینیشنس کی جاتی ہیں. کچھ ڈیفینیشن میں ایک چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ مینز آف ہیومن کمیونیکیشن یا میتھڈ آف ہیومن کمیونیکیشن یا موڈ آف ہیومن کمیونیکیشن. تو ہیومن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو سائنٹسٹ ہیں، لنگوسٹ، ان کے نزدیک جو ہیومنز استعمال کرتے ہیں وہ لینگویج ہے، لیکن جو اینیملز استعمال کرتے ہیں مطلب باقی جانور، وہ لینگویج نہیں ہے. اسے وہ کچھ اور نام دیتے ہیں، اسے اینیمل لینگویج کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اسے باقاعدہ اپنی اسٹڈی میں شامل نہیں کرتے. کچھ جانوروں پہ، کچھ چمپس پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں لینگویج کے، اور کچھ لینگویج کو اس حالت میں مل بھی رہی ہے انہیں سائنٹسٹ کو ایکسپیریمنٹس کے دوران، اور کچھ کو نہیں بھی مل رہی. اچھا اس میں فرق کیا ہے؟ جو اینیملز ہیں ان کے ہاں 3 بیسک موڈز سمجھے جاتے ہیں جن سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وہ ہے آرڈر، یعنی ایک خاص قسم کا آرڈر، ایک خاص قسم کی بو وہ پیدا کرتے ہیں جس سے وہ سگنل بھیجتے ہیں اپنے ارد گرد والوں کو. یونی کمیونیکیشن ہے. اس مثال میں چونٹی کی مثال دی جاتی ہے کہ چونٹی جب مر جاتی ہے تو ایک خاص قسم کی بو آتی ہے جس سے باقی چونٹیوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مر گئی ہے، وہ مر گیا ہے. اس کے علاوہ موومنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ موومنٹ، خاص قسم کی موومنٹ، جیسے اگر ہم ہاتھی کی مثال ہے تو ہاتھی اپنے پر، وہ اپنے کان ہلاتا ہے، اس کا سرٹن سگنل ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے جو ہاتھی ہے. اس طرح ہی اور بھی موومنٹ کے ذریعے سے جیسے بیز ہیں. پھر کچھ سگنلز ہوتے ہیں ساؤنڈ کی صورت میں، خاص قسم کی ساؤنڈ، جس طرح مکھی کرتی ہے، وہ اس کی کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے. تو یہ 3 بیسک ان میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اینیملز میں. تو ان کے ہاں دیکھیں ورڈز نہیں ہیں، یا باقاعدہ کوئی لینگویج نہیں ہے، کوئی لینگویج فارم نہیں ہے، اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. یہ کچھ اہم بنیادیں ہیں. ان بنیادوں کو ہم ڈیزائن فیچرز آف لینگویج میں بیسیکلی مینشن کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. مطلب جو ڈیزائن فیچر آف لینگویج ہے اس میں کچھ ایسے فیچرز بتائے جاتے ہیں ہیومن لینگویج کے جو کہ اس کو الگ کرتے ہیں باقی لیونگ بینگز کی موڈز آف کمیونیکیشن کے ساتھ. جب وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے آربیٹریرینس ہے. آربیٹریرینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نام رکھا گیا ہے کسی چیز کا کسی بھی زبان میں، اس کا اس نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب اگر ہم یہ مثال لیں کہ کیمرہ کو کیمرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی منطق موجود نہیں ہے، یہ ایک نام پڑ گیا ہے، اس کو کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا. ہم میز کو میز کیوں کہتے ہیں، کرسی کو کرسی کیوں کہتے ہیں، ہم دیوار کو دیوار کیوں کہتے ہیں، اس کی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے. یہ نام پڑ گیا، کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا، وہ پھیلتی گئی بات، پھیلتی گئی حرف عام بن گیا، زبان وجود میں آ گئی. تقریباً تمام زبانیں دنیا کی ایسے ہی وجود میں آئی ہیں. کچھ کہیں پہ کوئی کنیکشن مل بھی جاتا ہے. جیسے اب آپ مثال لیں گے جی پنکھے کو پنکھا کیوں کہا جاتا ہے، کیوں اس میں پنکھ آتا ہے، پنکھ یعنی پر. اچھا وہ کہیں گے پر کو پر کیوں کہا جاتا ہے یا پنکھ کیوں کہا جاتا ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ لاجیکل ایکسپلینیشن ختم ہو گئی یا غائب ہو گئی یا اس کا ایویڈنس نہیں ملا، نان ایویڈنٹ ہو گئی اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن. ڈسکریٹنس یہ ہے کہ اس کو توڑا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ایک سسٹمیٹک فارم ملے گا. یہ تقریباً ہر زبان میں ملتا ہے، چاہے کسی میں کم کسی میں زیادہ. اب اگر ہم اردو کی مثال لے لیں تو ہم ایک لفظ لیتے ہیں جیسے کہ ناکام. سب ناکام میں نا کا باقاعدہ مطلب ہے نہیں. یہ ڈسکریٹنس ہم نے اسے توڑ لیا ہے، اور کام کا ایک لفظ ہے، مطلب ہے کہ جی کوئی بھی کوئی ایکشن، کوئی چیز، کوئی عمل.
اچھا اب اس کو مزید توڑا جا سکتا ہے کس میں؟ آوازوں میں. مطلب نوا میں ایک آواز ہے، اچھا کام میں یہ دو آوازیں ہیں، اس طرح سے یہ توڑی جا سکتی ہیں. یہ ڈسکریٹنیس ہے، یہ بھی ہیومن لینگویج میں ہی ملے گی آپ کو، یہ ان کے ہاں نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ کہ وہ آج تک وہ جو لینگویج ہے ان کی وہ باقاعدہ سسٹمائز نہیں ہو سکی، اسٹینڈرڈائز نہیں ہو سکی، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا کہ اسے باقاعدہ کہا جا سکے یہ لفظ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. وہ وہی جانتے ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، جو جانور اس کو استعمال کر رہے ہیں وہی اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اگلا ہے پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی یعنی یہ اس میں کیپیسٹی ہے کہ یہ بڑھ سکتی ہے، یہ پھیل سکتی ہے. دو لفظ مل کے تین لفظ بنا، تیسرا لفظ بنا سکتے ہیں. ایک لفظ مل کے دوسرا، ایک لفظ اکیلا ہی دوسرا لفظ بنا سکتا ہے، وہ مزید ٹوٹ کے بنا سکتا ہے، ویسے ہی ڈرائیو ہو کے بنا سکتا ہے جیسے انفلیکشن مورفینز ہوتے ہیں. یہاں تقریباً ہر زبانوں میں یہ کیپیسٹی موجود ہے پروڈکٹیوٹی. پھر نئے لفظ بن سکتے ہیں. نئے لفظ کی مثال اگر ہم لینا چاہیں تو ہم ایک عام مشہور مثال دیتے ہیں کہ ریم کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے آیا ہے. کمپیوٹر ایجاد ہوا تو ریم کا لفظ بھی وجود میں آ گیا، مطلب اس سے پہلے ریم کا لفظ بھی نہیں تھا. اس طرح اور بہت سارے لفظ انسانی زبان میں بن سکتے ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں، پروڈیوس ہو سکتے ہیں. یہ اس کی کوالٹی ہے پروڈکٹیوٹی. اگلا ہے ڈسپلیسمنٹ. یہ ہے اسپیس اینڈ ٹائم افیکٹ کہ انسانی جو زبان ہے وہ وقت اور علاقے کی قید سے ماورا ہو کر بات کر سکتی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کل یہ ہوا تھا، کل یہ ہوگا، یا فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہوا تھا. اس میں جگہ بھی وہاں سے ہل گئی جہاں بات ہو رہی تھی، وہاں سے باہر چلے گئی، اور وقت بھی وہاں سے ہل گیا، وہاں سے باہر ہو گیا. یہ صرف انسان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ عموماً یہ تجربات سے بھی بات ثابت ہوئی ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں وہ یاد ہی نہیں رکھتے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا، لیکن انسان یاد رکھتے ہیں. انسان کی یہاں میموری کا کانسیپٹ ہے، باقاعدہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے. تو یہ اس کے ہاں ہی موجود ہے. ڈسپلیسمنٹ اسپیس اینڈ ٹائم، علاقے، جگہ اور زمانے، زمان اور مکان کی قید سے ماورا ہو کر بات کرنا. یہ صرف انسانی زبان ہے جو یہ کیپیسٹی رکھتی ہے، جس میں ٹینس کا کانسیپٹ ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا کانسیپٹ ہے، اور ہیئر اور دیئر کا کانسیپٹ ہے، یہاں اور وہاں کا کانسیپٹ ہے، قریب و دور کا کانسیپٹ ہے. ان کے ہاں اس طرح باقاعدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے سیمنٹسٹی، یعنی کچھ الفاظ ہیں ان کے کچھ معنی ہیں، یہ ڈیفائنڈ ہے. بہرحال اس میں کچھ سبجیکٹو نیچر بھی آتی ہے، جو کہ نیچر آف لینگویج میں ڈسکس کریں گے. بالکل آتی ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کانٹیکسٹ اور اپنے بولنے والے کے حساب سے معنی دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے علاوہ ڈکشنریز موجود ہیں اور کچھ سسٹمائز، کچھ اسٹینڈرڈائز معنی بھی موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفظ ٹوٹلی ہی سبجیکٹو ہو گیا ہے، اس میں وہ سبجیکٹو ایلیمنٹ موجود ہے لیکن اس میں آبجیکٹو ایلیمنٹ بھی موجود ہے. یہ ایک خاص الفاظوں کے خاص معنی ہوتے ہیں. یہ سیمنٹسٹی ہے. یہ بھی ہیومن لینگویج کا ہی ایک فنومینا ہے. اس کے بعد ہے جی کلچرل ٹرانسمیشن، کہ جو زبانیں ہوتی ہیں یہ کلچرل ٹرانسمیشن بھی رکھتی ہیں. چونکہ جانوروں کے ہاں تو کلچر کا اتنا کلچرل کانسیپٹ نہیں ہوتا، انسانوں کے ہاں ہوتا ہے، اور انسان کلچرز میں ڈیوائیڈڈ ہے، علاقوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. چونکہ انسان ایسے کلچرز میں ڈیوائیڈڈ ہے اس وجہ سے کلچر ٹرانسمیشن ہوتی ہے سرٹن لینگویجز میں. اب ایسے کوئی بھی آپ مثال لیں تو جو ریلیجس فرض کر لیا، جو کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں یا ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اگر ہم یہاں مثال لیں کہ بیساکھی کا میلہ ہوتا تھا. بیساکھی اردو میں لفظ موجود ہے، ہندی میں لفظ موجود ہے، پنجابی میں لفظ موجود ہے، انگریزی میں تو نہیں نہ ہوگا، فرانسیسی میں تو نہیں نہ ہوگا. بالکل ایسے. تو وہ کیا ہوگا کہ اس زبان میں پھر اس کی اور بھی روایات اس میں شامل ہو جائیں گے، ان کے الفاظ وہاں سے آئیں گے. ثقافت زبان کو جنم دیتی ہے، اس میں بہت بڑا اس کا کردار ہوتا ہے. یہ ہے وہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. جیسے جیسے زبان کو سیکھتا ہے تو وہ جو کلچر ہے وہ بھی اس میں آہستہ آہستہ ٹرانسفر سا ہوتا جاتا ہے، اس میں شامل ہوتا جاتا ہے. تو اس میں ڈویلٹی آف پیٹرنز ہوتے ہیں. ڈویلٹی آف پیٹرن یہ ہے کہ یونٹس ہیں، مختلف یونٹس ہیں، مختلف لیولز ہیں کہ جی یہ فونیم ہے، یہ مورفین ہے، یہ سنٹیکس ہے، یہ پورا پھر سنٹیکس جب بنے گا سنٹیکس ہو جائے گا. اس طرح سے مطلب مورفین فونیم بنائیں گے مل کے مورفین، اور مورفین مل کے بنائیں گے ایک سینٹیکس، ایک سینٹینس، وہ مل کے بنائیں گے ایک پیراگراف، وہ مل کے بنائیں گے ایک آرٹیکل. اس طرح سے یہ ایک لیول ہے، یہ لیولز ہیں. ڈویلٹی آف پیٹرن ہے.
موسٹلی ڈویلٹی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دو مین ہے کہ جی چھوٹا مل کے بڑا بنائے گا. یہ جو بنیادی ہے وہ دو کا ایلیمنٹ ہے, چھوٹا مل کے بڑا بنائے گا. اس میں ریفلیکسونیس ہے کہ انسان جو ہے وہ لینگویج کا استعمال کرتا ہے لینگویج کے بارے میں بات کرنے کے لیے. مطلب چونکہ اب یہ جو فنومینا ہے کہ زبان کیا ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, زبان کا کیا اثر ہوتا ہے, یہ جو سوچ ہے, جو فکر ہے, یہ بھی انسان کے یہاں ہی پائی جاتی ہے. جانوروں کے یہاں اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے یہاں ان کے نزدیک زندگی کا مقصد اپنی روٹی تلاش کرنا ہے, خود کو ریپروڈیوس کرنا ہے. ان کے نزدیک زندگی کا مقصد زندہ رہنا ہے, سانس لینا ہے اور مر جانا ہے. انسان کے نزدیک زندگی کا مقصد کچھ بہتری لانا ہے, کچھ ترقی کرنا ہے, نئی جہتیں تلاش کرنا ہے, نئے علوم تلاش کرنا ہے, نئے علوم پیدا کرنا ہے. اس میں سے پھر وہ لینگویج میں بھی کام کرے گا. تو لینگویج کا استعمال ہوتا ہے لینگویج کو سمجھنے کے لیے, لینگویج کو بیان کرنے کے لیے, لینگویج کو بڑھانے کے لیے, لینگویج کو پہ ہی کام کرنے کے لیے لینگویج کا استعمال ہوتا ہے. اس کی لرنیبلٹی ہے, یہ سیکھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے رولز موجود ہیں, اس کی سیکھی جا سکتی ہے. یہ اس میں سمجھانے کی خاص ضرورت نہیں ہے. کہ کوئی بھی ہم عام دیکھتے ہیں کہ جی لوگ زبانیں سیکھتے ہیں, اور حتیٰ کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ کوئی زبان نہیں جانتا ہوتا. اس کے پاس کچھ باڈی لینگویج ہوتی ہے, کچھ جسچرز کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن باقاعدہ جسے ہم ہیومن لینگویج بلاتے ہیں, بہرحال وہ بھی لینگویج ہے, تو وہ سیکھتا ہے. وہ بھی ایک لینگویج ہے لیکن وہ آگے لینگویج سیکھتا ہے, جو بھی اس کی مدر ٹنگ ہوتی ہے, جو بھی اس کے علاقے میں, اس کے ماحول میں, اس کے گھر میں بولی جاتی ہیں زبانیں, وہ سیکھتا ہے, سنتا ہے اور سیکھتا ہے. اس میں پری ویریفیکیشن کا ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈسیو کر سکتا ہے, لائے کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں وہ الفاظ اپنے حساب سے اس کی ہیر پھیر کر سکتا ہے, وہ ورڈ پلے کر سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے, وہ دھوکہ دے سکتا ہے. کہ باقی جانوروں کے ہاں یہ ایلیمنٹ بھی موجود نہیں ہوتا, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. جو چیز جیسے ہوتی ہے اس کو ویسے ہی بیان کر سکتے ہیں, یہ ان کی لمیٹیشن ہے. لیکن انسان جھوٹ بول سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے, یہ وہ کر سکتا ہے. پھر یہ ڈائنامک ہوتی ہے, اسٹیٹک نہیں ہوتی. وہی جیسے پروڈکٹیوٹی والا معاملہ ہے, اس میں بتایا تھا کہ بڑھ سکتی ہے, یہ ڈائنامک ہوتی ہے, یعنی اس میں کمی بیشی دونوں آ سکتی ہے. یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے وقت کے حساب سے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, علاقے کے حساب سے. چونکہ ہم آگے پڑھیں گے, نیچر میں ایک چیز آتی ہے انسٹنکٹ ہونا. انسٹنکٹ ہونے میں یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کسی لینگویج کے اسپیکرز کو ایک خاص جگہ سے ڈسلوکیٹ کر دیں. جب وہ اپنا علاقہ اپنا کھو دیں گے تو اس چیز کا امکان بہت حد تک موجود ہے کہ صرف وہ علاقہ کھونے کی وجہ سے اپنی زبان بھی بھول جائے. چونکہ ثقافت کا اثر بھی ہوتا ہے, علاقے کا اثر بھی ہوتا ہے, ماحول کا, مطلب یعنی کہ وہ جو در و دیوار ہیں, وہ جو میدان اور صحرا ہے, وہ جو گلی کوچے ہیں, ان کا بھی اثر ہوتا ہے باقاعدہ انسان پر. وہ جو پیڑ پودے ہیں ارد گرد, ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ جب وہ اثر کھو دیں گے تو ہو سکتا ہے زبان مر جائے. نیچر آف لینگویجز کچھ ایسے ہوں گے کہ اس کا پہلا ہی ہم اس کو دیکھیں گے, یہ بنے گا کہ یہ آڈیٹری ویژول ہوتی ہے. یعنی یا تو یہ نظر آ رہی ہوگی, ویژول ہوگی, یا آڈیٹری ہوگی, سننے والی ہوگی. اس کا تعلق کان سے ہوگا یا آنکھوں سے ہوگا. آنکھوں سے کون سی ہوگی, جو سائن لینگویج ہے. کانوں سے کون سی ہوگی, جو بولی جا رہی ہے, جو آرٹیکولیٹڈ لینگویج ہے. یہ اس کا پہلا ہو گیا. اس کے بعد اس میں ورڈز ہوتے ہیں. ورڈز دونوں میں ہوتے ہیں. سائن لینگویج میں بھی ورڈز ہوتے ہیں باقاعدہ. ورڈز وہ اشاروں سے وہ باقاعدہ لفظ بنایا جاتا ہے یا آبجیکٹ بنایا جاتا ہے. تو وہ جو ورڈز ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں. اچھا, وہ معنی جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے مطابق ہوتے ہیں. وہ اس کا تعلق باقاعدہ کسی مطلب کتاب یا کسی ڈکشنری اس کو باقاعدہ ڈیفائن نہیں کر سکتی ہے. لنگوسٹکس میں بھی دو برانچز پڑھی جاتی ہیں, سیمینٹکس اور پریگمیٹکس. دونوں مختلف طرح سے معنی کو بیان کرتی ہیں. سیمینٹکس میں بھی کانٹیکسٹ کا رول ہے, پریگمیٹکس تو ہے ہی پوری کی پوری کانٹیکسٹ بیس. یعنی کانٹیکسٹ جو ہے وہ معنی دے گا کسی بھی لفظ کو, کسی بھی بات کو, کسی بھی جملے کو وغیرہ. جو معنی ہوتے ہیں وہ کانٹیکسچولائزڈ ہوتے ہیں, کانٹیکسٹ کے مطابق ہوتے ہیں. پھر اس میں گرامیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے لینگویجز میں. سٹرکچر کے مطابق بات کریں گے, سنٹیکس بلاتے ہیں, یہ بھی ایک باقاعدہ برانچ ہے, اس کو ویسے پڑھا جاتا ہے. یہ مر بھی سکتی ہے اور یہ انسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہے. ڈائی اور انسٹنکٹ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ڈیڈ لینگویجز کا کچھ نہ کچھ مٹیریل ریٹن فارم میں موجود ہوتا ہے پرانے زمانے کا, اور اسے
آفیشلی یعنی کچھ ریلیجس پرپسز یا یہ لا کے لیے یا اور کسی ایسے معاملات کے لیے یا ریفرنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ استعمال میں نہیں ہوتی، اس کے کوئی سپیکرز نہیں ہوتے باقاعدہ، وہ لکھنے میں ہی آتی ہے، اور لکھنے میں بھی کیا، لکھنے میں بھی صرف نہیں، پڑھنے میں آتی ہے، یعنی کچھ ٹیکسٹ موجود ہے وہ پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور اس کو کوٹ کر دیا جائے گا، یہ ڈیڈ لینگویجز ہوتی ہیں۔ پھر ہوتی ہیں ایکسٹنٹ لینگویجز۔ ایکسٹنٹ لینگویجز وہ ہوتی ہیں جن کے سپیکرز مر گئے ہوں یا انہوں نے بولنی چھوڑ دی ہو، وہ اپنی اہمیت ختم کر چکی ہو، اس کی بالکل ہی استعمال ختم ہو چکا ہو، ٹوٹلی زیرو، اسے کہتے ہیں ایکسٹنٹ لینگویج۔ اسی کے ساتھ ساتھ لینگویجز ایوولو کر سکتی ہیں۔ لینگویجز ایوولو کیسے کرتی ہیں؟ مطلب کچھ بھی ایک انسان تھا، اس نے کسی نئی چیز کو دیکھا تو اس نے اس کا نیا نام رکھ دیا، یا وہ کوئی دوسرے علاقے سے کوئی شخص آیا، کسی دوسرے ملک سے، کسی دوسرے شہر سے، اس نے کوئی چیز دیکھی جو اس علاقے کے حساب سے تھی، تو اس نے وہ دیکھا اور اس نے اس سے کوئی چیز سیکھی۔ اچھا، اس سب میں ایک تو زبانوں میں اضافے ہوتے ہیں، دوسرا زبانیں وجود میں آتی ہیں۔ وجود میں کیسے آتی ہیں؟ پجن کی صورت میں۔ پجن ایسے کہ جی دو مختلف اقوام، دو مختلف زبانیں بولنے والے، دو مختلف ثقافتوں کے لوگ جب ایک جگہ پہ ملتے ہیں تو وہ ملنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایک خاص زبان ایوولو کرتی ہے، یعنی کہ ایک کی بات دوسرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک درمیان کا ایک لفظ بنا لیتے ہیں، درمیان کا ایک راستہ بنا لیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، ایک تیسری زبان وجود میں آ جاتی ہے، اس سے پہلے کہتے ہیں پجن۔ وہ جو پجن ہوتی ہے وہ ایک انکمپلیٹ لینگویج ہوتی ہے، اس میں گرامر پوری نہیں ہوتی ہے، اس کے الفاظ اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پھر وہ کرول کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ کرول میں باقاعدہ اس کی گرامر ہوتی ہے، اس کے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے نیٹو سپیکرز ہوتے ہیں۔ پجن کا کوئی نیٹو سپیکر نہیں ہوتا، کرول کا ہوتا ہے۔ یہ بھی ان دونوں کا یہ فرق میں نے بتا دیا ہے کہ ایک کی گرامر ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں ہوتی، ایک کے نیٹو سپیکر ہوتے ہیں، دوسرے کے نہیں ہوتے ہیں، ایک کمپلیٹ ہوتی ہے، دوسری نہیں ہوتی ہے۔ یہ اردو بھی پجن، اور پہلے پجن اور پھر کرول، اور پھر کرول کے بعد ہو کے تو یہ ایوولو ہو کے اردو بنی۔ تو یہ ڈائیورس بھی ہو سکتی ہے۔ اردو کی مثال ہے تو یہ بہت زیادہ ڈائیورس ہے، اس میں فارسی کے قانون ہیں، اردو کے، عربی کے قانون ہیں، انگریزی کے قانون ہیں، ترکی کے قانون ہیں، پنجابی کے قانون ہیں، ہندی کے قانون ہیں، مختلف قانون ہیں، مختلف الفاظ ہیں، وہ گڈمٹ ہوئے، وہ آپس میں حل ہوئے، انہوں نے کچھ اصول اس کے لے لیے، کچھ اس کے لیے، کچھ الفاظ اس کے لے لیے، کچھ الفاظ اس کے لے لیے، اس طرح سے یہ زبانیں ایوولو کرتی ہیں۔ تو اردو بھی ایسے ایوولو ہوئی، یہ ڈائیورس بھی ہو سکتی ہیں، یہ اس کی نیچر ہے، یہ جو نیچر ہے کہ اس قسم کی زبانیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ ہے ساری نیچر آف لینگویج۔ اس کے بعد ہے فنکشنز آف لینگویج۔ یہ مینلی 6 ہوتے ہیں جو رومن جیکبسن نے دیے تھے، لیکن بعد میں ایک ڈیل ہائمز نے ایک اضافہ کر کے 7 کر دیے تھے، بہت آسان سے ہیں۔ ریفرنشل فنکشن ہے۔ ریفرنشل فنکشن وہ ہوتا ہے جو کوئی انفارمیشن دے، جو کوئی کانٹیکسٹ کریٹ کرے، جو کوئی بتائے، موقع محل بتائے کہ یہ ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایموٹیو فنکشن ہے جو ایموشن ظاہر کرے، ایموشنز، یہ وہ اپوسٹروفی والے، یہ ایکسکلیمیشن والے ہوتے ہیں، وہ ہرا، آہ، اوہ والے۔ ڈائریکٹیو فنکشن جس میں آرڈر دیا جاتا ہے۔ کانٹیکسچول فنکشن ہوتا ہے جس میں کوئی سجیشن دی جاتی ہے۔ پوئٹنگ فنکشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میننگ فار اٹس اون سیک، یعنی یہ پوئٹری اور سلوگنز میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ پوئٹک فنکشن وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہی مقصد کے تحت کیے جاتے ہیں، یعنی شاعری کا کوئی باقاعدہ مقصد نہیں ہوتا کسی کو کنوے کرنے کا، بہرحال کرتی بھی ہے اور نہیں بھی کرتی ہے، لیکن وہ خود میں ہی کمپلیٹ ایک معاملہ ہے جو پوئٹک فنکشن ہے۔ یعنی جب آپ اس کو پوئٹک فنکشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مختلف فنکشنز کا کمبینیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کون سے ریفرنشل، ایموٹیو، فیکٹک اور میں بھی ڈائریکٹیو اور کنٹیکچوئل، یہ سارے ملا کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں پوئٹک فنکشن میں، ایک ہی میں سارے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ اکٹھے استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں پوئٹک فنکشن۔ یہ سلوگنز اور پوئٹری میں عموماً استعمال ہوتے ہیں، اس میں ہائی ڈیوائسز بھی آ جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ فیٹک فنکشن ہے۔ فیٹک فنکشن ہوتا ہے ایڈریس کرنے کے لیے، اپنے کسی کو اپنی طرف متوجہ کروانا ہے تو فیٹک فنکشن آپ استعمال کریں گے۔ اور آخری ہے میٹا لینگول، وہ لینگویج کا استعمال کریں گے لینگویج کی ہی بات کرنے کے لیے، یہ میٹا لینگول کے 7 بندے ہیں۔
اس میں جو دو ہیں یہ ڈائریکٹیو اور کانٹیکچول، یہ دونوں رومن جیکبسن کے ہاں ایک ہی تھے، اسے کونیٹیٹیو کہا جاتا تھا ملا کے کونیٹیٹیو، بعد میں یہ ڈیل ہائٹ نے الگ الگ کر دی. تو یہ لینگویج، ڈیزائن فیچر آف لینگویج، فنکشنز آف لینگویج، اور اس سے پہلے ہم نے بیان کیا نیچر آف لینگویج.